آج کل معلم کا رول ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. معلم کا جو رول ہے وہ رول پوری طرح ادا نہیں ہو رہا. اقبال نے بھی اس بات پہ بڑا زور دیا ہے. دیکھیں تعلیم کے دو شعبے ہیں. میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات کروں آپ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے, مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں 22 حلقے کام کرتے تھے مسجد نبوی میں. تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے, ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہے, فلاں فلاں فلاں. ایک دفعہ ایک صحابی آواز لگا رہے ہیں کہ یار کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, جاؤ مسجد میں انہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگ حیران ہو گئے, کانوں کو کھڑے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو سارے بھاگے مسجد نبوی کی طرف آئے. انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ تو وہاں پہ تعلیم و تربیت کے حلقے لگے ہوئے ہیں, وہ تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی میں جتنا بڑا انقلاب لائے, یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ ایک واحد ریفارمر ہیں ورلڈ ہسٹری میں جنہوں نے اسباب کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ پھر انقلاب لائے. باقی جتنے بھی لیڈرز آئے نا, ماؤ زے تونگ یا جو بھی یہ لیڈر تھے, کارل مارکس وغیرہ, انہوں نے اسباب نہیں پیدا کیے, اسباب انہوں نے پیدا کیے اور پھر انقلاب لائے. پھر انقلاب ایسا انقلاب لائے کہ ایسا انقلاب زندگی میں دنیا میں آیا بھی نہیں. یہ ایسا انقلاب کیا کہ سب کچھ بدل گیا. یعنی اب لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین ہو رہی ہے, غلط کاموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تلقین ہو رہی ہے, ان کو پاکیزہ خیالات رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے, وعدے کو نبھانے کی تلقین کی جا رہی ہے, غیب و غیبت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اب ان کا کردار بن رہا ہے. جب ان کا کردار بنا تو پھر سارے معاملات سدھرتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب میں ذرا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں آئے تھے, ایک دن کہنے لگے کہ میرا دل کر گیا, کتنے زبردست بصیرت والے تھے. انہوں نے کہا مجھے ذرا مدینہ منورہ کی سیر کراؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ اکرام لے گئے تو انہوں نے 26 کنال کا رقبہ ایئر مارک کیا کہ یہاں ہم مارکیٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, ساری مارکیٹ جہاں بنے, کیونکہ یہودیوں کا نظام تھا نا, یہودی کی مارکیٹ چل رہی تھی, سارا کچھ چل رہا تھا. پھر آپ نے اسٹریٹجی بتائی کہ یہاں ہم نے کام کیسے کرنا ہے. پرافٹ میں یہ ہو کہ اونٹوں پہ جتنا سامان لدا ہوا ہے سارا برابر بک جائے اور جو رسیاں ہیں وہ بچ جائیں, وہی پروفٹ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہنے سہنے کا, باہر سے جو تاجرات تھے ان کا بندوبست کیا, ان کے جانوروں کا کیا. اتنی زبردست کہ میں حیران ہو گیا. میں جب یہ باتیں پلاننگ پوری میں بہت زبردست یار سیریس اسکالر سے باتیں سن رہا تھا, میں ایسے مجھے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کے, تو یہی کرتے تھے, مال لے کے جاتے تھے, ادھر بیچتے تھے, ادھر آ کے اس کو پیسے دیتے تھے. تو یہی صرف پارٹنرشپ تھی جو چل رہی تھی. لیکن یہ تو اسٹریٹجک پلاننگ جو کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو بڑی حیران کن بات ہے.